حاضرین گرامی قدر، جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا، یزید بیٹھا، تو بیٹھتے ہی اس نے ایک حکم صادر کیا کہ حسین ابن علی یا تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، یعنی یا تو حسین ابن علی میری بیعت کر لیں، اور یا تو پھر وہ سر دے دیں، یا تو سر دے دیں۔ اس نے اپنے حاکموں کو یہ حکم دیا کہ حسین ابن علی کی بیعت لو، اور اگر وہ میری بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ان کا سر قلم کر دو، انہیں شہید کر دو۔ اور حاضرین محترم، آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ سے یا مجھ سے کوئی شخص آپ سے یا مجھ سے دو چیز مانگے، دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مانگے، اور ہمارے پاس یہ مجبوری ہو کہ ہمیں ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہمیں دینی ہی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، ایک تو ہمیں دینا ہی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ پھر کیا کرتے ہیں، جو شے زیادہ قیمت والی ہوتی ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو شے زیادہ قیمت والی نہیں ہوتی پھر ہم اس کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں جمعہ بھائی سے کہوں آپ نے جو انگوٹھی بنوائی ہے آپ یہ مجھے دے دیجئے یا آپ اپنے سر کی ٹوپی دے دیجئے، تو اب یہ دونوں چیزوں کو گیس کریں گے، دونوں چیزوں کو یہ جج کریں گے اور فیصلہ لیں گے کہ زیادہ قیمتی شے ان کی انگوٹھی ہے یا زیادہ قیمتی شے ان کی ٹوپی ہے۔ تو جو زیادہ قیمت والی چیز ہوگی یہ بچانے کی کوشش کریں گے، اور جو تھوڑا کم قیمت والی چیز ہوگی حضرت لو آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہا ہوں، قبول فرمائیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے حاضرین محترم، کہ جب ہمیں دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دینی ہی پڑ جاتی ہے تو انسان زیادہ قیمت والی شے کو بچاتا ہے اور کم قیمت والی شے کو دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب یزید نے یہ کنڈیشن لگا دی، یہ حکم دے دیا کہ یا تو حسین ابن علی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، یعنی میری بیعت کر لیں، اور یا تو وہ اپنا سر دے دیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ان دونوں کے درمیان فیصلہ لیا۔ تو یہ حضرت امام حسین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پایا کہ حسین ابن علی کا سر ایک انسان کا سر ہے، حسین ابن علی کا سر ایک نفس کا سر ہے، حسین ابن علی کا سر ایک انڈیویجول سر ہے، لیکن حسین ابن علی کا جو ہاتھ ہے وہ صرف ایک انسان کا ہاتھ نہیں ہے، وہ صرف نفس کا ہاتھ نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا ہاتھ، یہ ہاتھ آدم صفی اللہ کا ہاتھ ہے، یہ عیسیٰ روح اللہ کا ہاتھ ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہاتھ ہے، یا اسماعیل ذبیح اللہ کا یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت ہے، اس ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت ہے، اس ہاتھ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت ہے، اس ہاتھ میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت ہے۔ اس لیے آقا امام حسین نے کہا کہ یزید تجھے سر چاہیے تو سر لے لے، مگر 1,24,000 انبیاء کرام کی نیابت کرنے والا یہ ہاتھ حسین ابن علی تیرے ہاتھ میں کبھی دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنا سر دے دیا، اور مسلمانوں سر کیسا سر دیا؟ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا سر تھا، اور سر ایسا تھا کہ جو جھکا ہوا یزید کے دربار میں نہیں تھا، اور وہ سر جسے کاٹ دیا گیا، اور یزیدیوں نے پھر اسی سر کو نیزے پہ سوار کر کے اپنے سروں سے بلند کر دیا، اور جب وہ نیزے پہ سر حسین کو سوار کیا گیا تو ان یزیدیوں نے بھی دیکھا تھا کہ لب حسین پہ کلمات جاری تھے، اور حسین کا سر مبارک اور حسین کی زبان مقدس قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حضرین گرامی قدر، تو یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کا یہ ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی نیابت کرنے والا ہاتھ ہے۔ تو حسین ابن علی نے کہا کہ یہ ہاتھ تو تجھے نہیں دے سکتا یزید، سر لینا چاہتا ہے تو لے لے، اور وہ سر بھی تیری بارگاہ میں، تیری دربار میں جھکنے والا سر نہیں ہوگا، وہ سر جھکے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا سر ہوگا۔